سورۃ النور آیت نمبر 31۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ۔ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ درس میں پردے کے احکامات تھے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی آنکھوں کی حفاظت اور ستر کی حفاظت یعنی کہ ناموس کی حفاظت کا حکم تھا۔ یہ جتنے بھی مضامین پیچھے گزرے ہیں ان تمام مضامین کا خلاصہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی چاہت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی چاہت یہ ہے کہ معاشرے کے اندر بے حیائی، فحاشی اور یعنی نہ ہو، معاشرے کے اندر ایمان ہو، حیا ہو۔ تو اسی سلسلے کے اندر اللہ تعالیٰ کا پاک ارشاد ہے کہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، کہ ایمان والوں کے اندر بے حیائی کی باتیں پھیلیں، بے حیائی عام ہو، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے دنیا کے اندر بھی دردناک عذاب ہے اور آخرت کے اندر بھی۔ تو اسی سلسلے کی کڑی ہے آج کے درس، جس میں اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ جو بے نکاحی عورتیں ہیں ان کے ساتھ نکاح کرو، یا اسی طریقے سے وہ جو بے نکاح مرد ہیں ابھی تک ان کا نکاح نہیں ہوا تو ان کا نکاح کراؤ۔ اب نکاح بھی کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ جب نکاح ہوگا ایک حلال ذریعہ ملے گا تو پھر زنا کی نفی ہوگی، بدکاری کی نفی ہوگی، اور جو گناہ ہے اس کا دروازہ بند ہوگا۔ جب ایک حلال ذریعہ ملے گا تو کوئی انسان حرام کی طرف راغب نہیں ہوگا۔ تو اس سلسلے کے اندر عمومی طور پر انسانوں کے یہ نظریات ہوتے ہیں، جی ابھی تو میرے حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے، بلکہ یوں کہہ سکتے ہیں 99%، کہ شادیاں کیوں نہیں کی جاتی؟ میرا بیٹا اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے، ابھی تک بچی پڑھ رہی ہے، بچی کی جاب لگ جائے گی، اس کے بعد پھر دیکھیں گے۔ تو اس قسم کے مسائل ہوتے ہیں جن کا خلاصہ یہ ہے کہ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے اپنی بچے کا نکاح کر دیا، اگرچہ وہ بلوغت کی عمر کو پہنچ چکے ہیں اور نکاح ان کا حق بن چکا ہے، اور خطرہ ہے کہ اگر نکاح بروقت نہ ہو تو بدکاری کا، برائی کا دروازہ کھلے گا اور یہ کوئی گناہ کر بیٹھیں گے، لیکن اس کے باوجود رکاوٹ فقط یہ ہوتی ہے ابھی تک حالات ٹھیک نہیں ہیں، کچھ تو میرے اپنے مالی حالات خراب ہیں، پھر بچہ ابھی تک کماتا نہیں ہے۔ بچہ کماتا بھی ہو تو ہمارا ایک پیمانہ ہے، ہمارا معیار ہوتا ہے، بھئی جب اس معیار کا کمائے گا نا، اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوگا، اس کے بعد پھر کریں گے۔ تو آج کی درس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس فلسفے کو رد فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ نکاح کا تعلق اس کے ساتھ ہے ہی نہیں کہ کوئی تنگ دست ہے یا خوشحال ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے مالدار کر دے اور جس کو چاہے اللہ تعالیٰ مفلس اور نادار کر دے، اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے۔ اب کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو شادی شدہ بھی ہیں اور شادیاں ان کی لیٹ بھی اس لیے کی گئی کہ اپنے ان کے حالات درست ہو جائیں، بچے بھی ہو گئے، حالات تو پھر بھی درست نہیں ہوئے۔ اور کتنے لوگ ایسے ہیں کہ ان کے پاس فراوانی ہے،
تو اس لیے مالدار ہونا یا تنگ دست ہونا یہ ایک الگ موضوع ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ تمہیں اس بات سے ڈر لگتا ہے کہ تم فقیر ہو، اس بات سے ڈر لگتا ہے کہ تمہاری مالی حالت کمزور ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے میرا فضل مانگو، اللہ کے خزانے میں کیا کمی ہے۔ اور وہ لوگ جو نکاح نہیں کر سکتے، یعنی کہ وہ اتنے گئے گزرے ہیں کہ ان کے پاس حق مہر دینے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، یا یہ کہ انہیں کوئی رشتہ ملتا ہی نہیں ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کے لیے میرا حکم یہ ہے کہ پاک دامنی پر وہ قائم رہیں، کیونکہ ایک نکاح ایک ذریعہ تھا نا حلال اپنی خواہش پوری کرنے کا، لیکن وہ ذریعہ جب تک ان کو نہیں ملتا، جب تک ان کے حالات درست نہیں ہوتے، جب تک اچھی جگہ ان کا رشتہ نہیں ہوتا، تب تک یہ ان پر فرض اور واجب ہے کہ وہ اپنی پاک دامنی کا خیال رکھیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ جو کھاتے پیتے ہیں، جو آزاد ہیں، ان کے لیے تو یہ حکم ہے ہی۔ اگر غلاموں کے اندر آج کل تو یہ رواج نہیں ہے، لیکن جب قرآن اتر رہا تھا اس وقت رواج تھا، غلام بھی تھے، باندیاں بھی تھی، تو اللہ فرماتے ہیں کہ اپنے غلاموں کے اندر بھی دیکھو، باندیوں کے اندر بھی دیکھو، جن کے اندر صلاحیت ہے کہ ان کا اگر رشتہ کر دیا جائے تو نباہ ہو جائے گا، گزارا چل جائے گا، ان کو بھی بغیر نکاح کے نہ چھوڑو۔ تو نکاح جو ہے سنت عمل ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا تاکیدی حکم دیا ہے کہ نکاح کرو، اس لیے کہ اس کے اندر پاک دامنی ہے، اپنی خواہشات کی تسکین کے لیے ایک حلال ذریعہ ہے، تو اس لیے بغیر کسی عذر کے نکاح کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں، اللہ کے محور اسلام کے ہاں یہ ناپسندیدہ عمل ہے۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، اور تم نکاح کرا دو ایامہ کا، جو بے نکاحیاں عورتیں ہیں یا بے نکاح مرد ہیں، منکم تم میں سے، والصالحین من عبادکم وامائکم، اور تمہارے غلاموں میں سے اور تمہاری باندیوں میں سے جو صالحین ہیں، یعنی کہ وہ نیک بھی ہیں، ان کے اندر صلاحیت بھی ہے، لیاقت بھی ہے، ان کا بھی نکاح کرا دو۔ ان یکونوا فقراء، اگر یہ فقیر ہیں، یغنہم اللہ من فضلہ، اللہ ان کو غنی کر دے گا اپنے فضل سے، واللہ واسع، اور اللہ تعالیٰ وسعت والے ہیں، علیم سب کچھ جاننے والے ہیں۔ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ، اور چاہیے کہ پاک دامن رہیں وہ لوگ، لا یجدون نکاحا، جو نکاح کی استطاعت نہیں رکھتے، جو نکاح نہیں پاتے، حتیٰ یغنیہم اللہ من فضلہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی اپنے فضل سے غنی کر دے۔ نکاح اللہ کا حکم ہے، اللہ کے نبی کا طریقہ ہے، اور تمام انبیاء کرام کی سنت ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تاکیدی طور پر ارشاد فرمایا کہ جس کے اندر استطاعت ہے اسے چاہیے کہ وہ ضرور نکاح کرے۔ اور ایسے ایسے صحابہ کرام کے واقعات بھی ملتے ہیں کہ جن کے پاس کچھ نہیں تھا، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا پھر بھی نکاح کرا دیا۔ تو اس سلسلے کے اندر ایک صحابی کے بارے میں لکھا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھا کہ آپ نے نکاح کیوں نہیں کیا؟ اور صحابی کہنے لگے کہ میرے پاس کچھ ہے نہیں سوائے ایک چادر کے جو میں نے باندھی ہوئی ہے، ایک دھوتی ہے جو بندھی ہوئی ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ اس کے پاس ایک لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں تھی، سونے چاندی کی تو دور کی بات ہے، لوہے کی بھی انگوٹھی نہیں تھی، اور اس کے پاس حق مار دینے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس صحابی کا بھی نکاح کرا دیا، اور ارشاد فرمایا کہ تمہیں قرآن تو آتا ہے نا، تو تم اپنی بیوی کو قرآن پڑھا دینا، یہ قرآن پڑھانا تمہاری طرف سے حق مار ہو جائے گا، قرآن کی تعلیم دینا یہ حق مار ہو جائے گا۔ تو اس واقعے سے پتہ چلتا ہے، جو لوگ کہتے ہیں جی ابھی تک ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہیں، تو اللہ کے نبی علیہ السلام کا یہ طرز عمل ہمارے سامنے ہے، ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور صحابی کے بارے میں لکھا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا تمہارے پاس کچھ مال ہے؟
انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول میرے پاس اونٹ بھی ہیں، میرے پاس بھیڑیں بھی ہیں، بکریاں بھی ہیں، میرے پاس سب کچھ ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ پھر تو نے نکاح کیوں نہیں کیا؟ وہ کہنے لگے کہ میں نے بس ویسے نکاح نہیں کیا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر تو شیاطین کے بھائیوں میں سے ہے۔ کتنی بڑی وعید ہے کہ جب تیرے پاس بھیڑ بکریاں بھی ہیں، تیرے پاس حق مار دینے کے لیے پیسے بھی ہیں، سب کچھ ہے، فرمایا کہ تو پھر شیاطین کے بھائیوں میں سے ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضور علیہ السلام کی عادت شریفہ یہی تھی، آپ اس چیز کو پسند فرماتے تھے کہ جو بھی مسلمان صحت مند ہے، تندرست ہے، ظاہر سی بات ہے کہ فطری طور پر اس کے اندر ایک خواہش ہوتی ہے، تو آپ کی چاہت یہ تھی کہ اس کا نکاح ہو جائے، اس کو حلال ذریعہ نصیب ہو جائے۔ پاک دامنی کے لیے نکاح ضروری ہے۔ جہاں پر نکاح کا رواج نہیں ہے تو وہاں پر ہمارے سامنے مغربی تہذیب کو دیکھ لیجئے کہ وہاں پر بچے تو ہیں لیکن یہ نہیں پتہ کس کے بچے ہیں، ان کی نسبت ماں کی طرف کی جاتی ہے، یہ فلانی کا بچہ ہے، باپ کا پتہ ہی نہیں ہے، یعنی کہ ان کا جو نسب تھا وہ خلط ملط ہو گیا، ان کی نسل ہی بگڑ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے احسان عظیم فرمایا ایمان والوں پر، انہیں کتنا بہترین تحفہ عنایت فرمایا، اور یہ اتنا بابرکت، دیکھو نام کیا ہے، نکاح، ایک چھوٹا سا لفظ ہے نکاح، اس کی حقیقت کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا اتنا پیارا حکم ہے، اگر کسی کی بہن بیٹی کو کوئی غلط نگاہ سے دیکھے تو کتنا بڑا فساد کھڑا ہو جاتا ہے، ہونا بھی چاہیے، کھڑا ہو جاتا ہے، قتل و غارت تک نوبت آ جاتی ہے، لیکن جب بات اللہ کے حکم کی آتی ہے، نکاح کی آتی ہے، پھر وہ خود کہتے ہیں جی آپ آئیں، کس ٹائم تشریف لائیں گے، ہماری بیٹی کو کب لے کر جاؤ گے؟ تو یہ مسلمان ہے، مومن ہے، وہ اللہ کے حکم کا غلام ہے، اللہ کے حکم کے سامنے وہ جھک جاتا ہے، اپنی خواہشات کو ختم کر دیتا ہے، اور پھر خود وہ تیار کرتا ہے جی آپ آئیں، تشریف لے کے آئیں اور میری بیٹی کو لے کر جاؤ، میری بہن کو لے کر جاؤ، عزت احترام کے ساتھ رخصت کرتا ہے۔ کیوں؟ ایک نکاح کا بابرکت لفظ آ جاتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت کے مطابق ایک چیز عنایت فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا، اس کے اندر یہ مادہ رکھا ہے بھوک پیاس کا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جب اس کو بھوک لگتی ہے، اس کو پیاس لگتی ہے، یہ کھائے گا پیے گا تو بس ٹھیک ہے، اگر کھانا پینا نہیں ملے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر بیمار ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت کے اندر یہ خواہشات کے جذبات رکھے ہیں، تو اس کی تسکین کے لیے یہ نکاح کا تحفہ عنایت فرمایا ہے کہ ایک حلال ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم، اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق نکاح کرو، اور نکاح کر کے اپنی خواہشات کی تکمیل کرو، اور یہ عبادت ہے مفت کی۔ اللہ کا احسان ہے کہ نہیں ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جن کا نکاح نہیں ہوا ان کا نکاح کرو۔ اب جو ایامہ کا لفظ ہے، یہ ایم کی جمع ہے۔ عربی زبان میں یہ اس کو نہیں کہتے جس کا ابھی تک نکاح نہیں ہوا، یعنی کہ جیسے کنواری عورت یا کنوارا مرد، اس کے لیے نہیں ہے۔ ایامہ کا جو اصل ترجمہ ہے وہ یہ ہے کہ جس کا نکاح پہلے ہو چکا تھا، یعنی جیسے عورت کا نکاح ہوا، اس کو طلاق آ گئی ہے، یا یہ کہ شوہر اس کا فوت ہو گیا، وہ بیوہ ہو گئی ہے، تو ان کا نکاح، یعنی اللہ تعالیٰ کو یہ بھی پسند ہے کہ ایک عورت بیوہ ہے یا وہ طلاق یافتہ ہے تو معاشرے کے اندر وہ بھی ایسی نہ رہے، اس کے نکاح کے بارے میں سوچو، اس کا نکاح کراؤ تاکہ وہ کسی گناہ کے اندر مبتلا نہ ہو جائے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ کوئی عورت یا مرد جب اس کی شادی ہو جاتی ہے اور شادی کے بعد پھر اگر دونوں کے درمیان ایسے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں کہ مرد سے بیوی چلی جاتی ہے یا بیوی سے مرد چلا جاتا ہے، بیوی فوت ہو جاتی ہے یا مرد فوت ہو جاتا ہے، اب ان کے لیے چونکہ ایک زندگی گزار چکے ہیں، خواہشات پوری کرنے کی ان کی عادت ہو چکی ہے، اب بہت مشکل ہے کہ یہ باقیہ زندگی اس طریقے سے گزاریں بغیر نکاح کے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان کا نکاح کرا دو۔ اب یہاں پر جو ہمارے ہاں معاملات ہیں، جب ان کو دیکھتے ہیں اور پھر آقا علیہ السلام کے دور کو دیکھتے ہیں، صحابہ کرام کے طرز عمل کو دیکھتے ہیں، تو ہمیں حیرت ہوتی ہے کہ اسلامی تعلیمات کیا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ اسلامی تعلیمات میں تو نکاح ایک عام سی بات ہے، یعنی کوئی تکلفات نہیں ہے، اتنا عام ہے۔ ہمارے یہ ہوتا ہے جی جب نکاح ہوتا ہے تو میں نے تو فلانے کو بلانا ہے اور فلانے کو بلانا ہے، اور ہر بندہ کوشش کرتا ہے جی میرا فلاں بزرگ بھی بیچ میں آ جائے تو کیا ہی مزہ آ جائے، یہ ہماری خواہشات ہوتی ہے نا۔
عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز پڑھنے آئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ ان کے کپڑوں کے اوپر زعفران کا رنگ لگا ہوا ہے۔ آج کل بھی دیہاتوں کے اندر رواج ہے نا، جس کی شادی ہوتی ہے تو اس کے کپڑوں کے اندر ایسا رنگ ڈال دیتے ہیں۔ تو اس دور میں بھی ایسا ہوتا تھا کہ زعفران پانی کے اندر گھلا کے نا، پانی میں گھول کے اس کا جو ہے نا وہ اس کے اوپر ڈال دیتے، ایسے چھٹا مار دیتے تھے تو کپڑوں کے اوپر وہ رنگ آتا زعفران کا، پتہ چلتا تھا اس کا نکاح ہوا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو جب دیکھا کہ کپڑوں کے اوپر رنگ لگا ہوا ہے، فرمایا کہ لگتا ہے کہ نکاح کر لیے۔ عرض کیا جی اللہ کے رسول نکاح کر لیے، یعنی اتنا نکاح سادہ تھا، اللہ کے نبی سے کتنا ان کو پیار تھا، لیکن اتنا بھی تکلف نہیں کیا کہ اللہ کے نبی کو بلائیں، آپ علیہ السلام خود نکاح پڑھائیں، سب کو جمع کریں، بس نکاح ہے تو کر لیا۔ نہ ان کو یہ محسوس ہوا کہ اللہ کے نبی کو کیوں نہیں بلایا، کیوں اطلاع نہیں دی، نہ آقا علیہ السلام نے برا منایا کہ بھئی آپ نے مجھے بتایا تک نہیں ہے، کیونکہ اس وقت تک جو نکاح تھا اس کو نکاح سمجھا جاتا تھا، کوئی تکلفات نہیں تھے۔ آپ اندازہ لگا لیں نا کہ حق مار میں کیا، جس کے پاس کچھ نہیں ہے تو آپ علیہ السلام کیا فرماتے ہیں، اچھا قرآن تو آتا ہے نا، اس کو قرآن کی صورتیں سکھا دینا تمہارا حق مار ہو جائے گا۔ تو کیا آج کوئی ایمان والی عورت کسی کے بہن بیٹی اس بات پر رضامند ہو سکتی ہے کہ جی 2-4 صورتیں مجھے آتی ہیں جی میں وہ سکھا دوں گا، یہ میرے پاس فلاں ہنر ہے، فن ہے، میں وہ سکھا دوں گا، کوئی مانیں گے؟ لیکن اللہ کے نبی کے دور میں یہ ہوا ہے، عملی طور پر ہوا ہے، اور یہ کوئی بناوٹی باتیں نہیں ہیں، یہ 100% حقیقت پر مبنی بات ہے۔ ہمارے یہاں سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ جی میرا بچہ ابھی تک پڑھ رہا ہے اور اس کے بعد اپنے پاؤں پر کھڑا ہوگا اور میرے اپنے مالی حالات بھی بہتر ہو جائیں گے، اس کے بعد پھر میں نے کیا کرنا ہے، میرے اوپر فرض ہے، ذمہ داری ہے، مجھے نہیں پتہ میری اولاد ہے، کروں گا نکاح کیوں نہیں کروں گا؟ اب جب بچہ پیدا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جب وہ چلنا شروع کرتا ہے تو کس کے پاؤں سے چلنا شروع کرتا ہے جی؟ اپنے، پکی بات ہے۔ تو پھر اس کا کیا مطلب ہے کہ جب اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوگا، کوئی کسی کے پاؤں پہ تو کھڑا ہوتا ہی نہیں ہے، اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کا مقصد کیا ہے؟ اگر کوئی 10,000 کما رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جی 50 کمائے گا، کوئی کسی کا بیٹا 50 کما رہا ہے اس کا مطلب یہ کہ 1,00,000 کمائے گا۔ ہر ایک کا اپنا اپنا فلسفہ ہے، جب اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوگا تو اس کے بعد پھر کریں گے انشاءاللہ۔ اور پاؤں پہ کھڑا ہوتے ہوتے جہاں تک اس نے دیکھنا ہے کہ پاؤں پہ اب کھڑا ہوا ہے، تب تک وہ کتنی بدکاریاں کر چکا ہو، تب تک کتنے گناہ کر چکا ہو، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کتنے آسان سے لفظ کے اندر، کتنے پیارے سے جملے کے اندر، کتنے پیارے انداز میں اس مسئلے کا حل ارشاد فرما دیا، ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ، اگر وہ فقیر ہے، تنگ دست ہے، مال نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کو غنی کر دے گا۔ ایک اور حدیث جو بڑی مشہور ہے کہ ایک شخص ہے، ایک صحابی ہے، جی میرے مالی حالات خراب ہیں تو آپ نے فرمایا کہ شادی کر لو، اس کے بعد پھر وہ دوبارہ ہے جی میرے تو حالات اور خراب ہو گئے، فرمایا ایک اور شادی کر لو، تو پھر تیسری بار ہوا ہے تو پھر وہی حالات تھے، فرمایا پھر اور شادی کر لو۔ یہ سب نے سنی ہوئی نا جی؟ چلو آج یہ بھی سن لیں کہ یہ حدیث نہیں ہے، یہ بات تو سب نے سن رکھی ہے نا، آج یہ بھی سن لیں کہ یہ حدیث نہیں ہے، یہ من گھڑت کہانی ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو اس لیے ایسی باتیں بنانے کی ضرورت ہی کیا ہے، جب اللہ کا قرآن جو کہہ رہا ہے ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ، تو حدیث گھڑنے کی ضرورت ہے؟ وہی 3 شادیاں کی، پھر اس کے حالات اتنے زبردست ہو گئے، پھر تو وہ غائب ہو گیا، اللہ کے نبی نے پوچھا جی وہ کہاں غائب ہو گیا، اس کی اتنی بکریاں ہو گئی ہیں، اتنی بھیڑیں ہو گئی ہیں، اتنا مالدار ہو گیا ہے، اتنی کہانی جوڑنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ قرآن پڑھ لو۔ جب اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی تنگ دست ہے، کوئی فقیر ہے، لفظ کیا ان یکونوا فقراء، اگر وہ لوگ فقیر ہیں، تنگ دست ہیں، یغنہم اللہ من فضلہ، اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا۔ تو اس کا مطلب واضح ہے کہ نکاح کے ساتھ خیر و برکت آتی ہے، یہ بات قرآن نے بتا دی ہے، حدیث گھڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور پھر آج کل جو پیمانے ہیں، بچے کا رشتہ کرنا ہے تو اس کے بعد پھر ایک ٹیم تیار ہوتی ہے جس کے اندر پھر خالہ، پھپھو، فلانی ڈھگانی، چلے جی فلانی لڑکی کو دیکھنے جانا ہے، پھر وہاں جاتے ہیں، خوب کھایا پیا اور کھا پی کے ڈکارے مار کے اس کے بعد پھر گھر آ کے پھر ہم بتائیں گے جی آپ کو انشاءاللہ، گھر آ کے بتاتے ہیں جی ابھی تک نا ہمارا کوئی مشورہ نہیں ہو رہا،
ہفتہ پورا ذلیل کر کے اس کے بعد آپس میں تبصرہ ہوتی ہے، اس کے دانت تھوڑے بڑے تھے، کسی کے دانت تھوڑے چھوٹے تھے، کسی کا اس کا قد زیادہ لمبا نہیں تھا، اور کسی کا اس کا تو بہت چھوٹا قد تھا، کوئی بہت موٹی تھی، کوئی اتنی دبلی پتلی تھی۔ بھئی تمہارے آرڈر پہ تیار کرنی تھی، یعنی کوئی نہ کوئی جان بوجھ کے، اچھا ایک بچے کے کھا پی کے وہاں سے پھر دوسرے کے یہاں، پھر تیسرے کے یہاں، پھر پھرا کے ذلیل کر کے، بس یہ ہمارے بچہ کا جو معیار بڑا بلند ہے، ایک دفعہ شادی کرنی ہے سوچ سمجھ کے کریں گے نا، تو یہ لڑکیاں پسند ہو رہی ہیں، یہ رشتوں کا ہمارا معیار ہے، اور ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ دونوں جہانوں کے سردار، نبیوں کے نبی، امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام، جن کے اللہ تعالیٰ نے کائنات کو وجود عطا فرمایا، آپ سے حسین و جمیل نہ دنیا میں آیا نہ قیامت تک آ سکے گا۔ آپ کی جو سب سے پہلی شادی اماں خدیجہ کے ساتھ، وہ عمر میں کتنی بڑی ہیں، اور ایک گھر سے نہیں 2 گھر سے فارغ ہو کے آئی ہوئی ہیں، یہ تیسری جگہ نکاح ہے۔ اللہ کے نبی نے تو نہیں فرمایا کہ اتنی بڑی عمر کی میں کیوں لوں، اور میں نبیوں کا نبی ہوں، مجھ سے حسین و جمیل کائنات میں کوئی آیا نہیں ہے، اور میں اس بڑی عمر کی، اور وہ بھی ایک جگہ سے نہیں 2 جگہ سے پہلے طلاق یافتہ ہے یا بیوہ ہے، میں ان سے نکاح کروں، اور بچے بھی ساتھ، پہلے ان کے بچے بھی تھے پیچھے۔ آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں۔ تو اللہ کے نبی کی جو سنت ہے، جو نکاح سنت ہے، وہ تو اس طریقے کا تھا، کسی کا سہارا بنو، یہ نہ دیکھو کہ کوئی طلاق یافتہ ہے، کوئی بیوہ ہے، یہ تو اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے علاوہ اور کون سی ہماری ماں ہے امہات المومنین میں سے جو کنواری ہو، کوئی ایک جگہ سے، کوئی 2 جگہ سے، یعنی کہ پہلے اب تیسرا گھر اللہ کے نبی کے ہاں ہے، کسی کا دوسرا گھر اللہ کے نبی کے ہاں ہے، تو اللہ کے نبی کے طرز عمل تو یہ ہے، اس پہ عمل کر کے دکھاؤ۔ اب کون ہے جو کہتے ہیں ماں باپ کو، یہ آپ جو ہے نا یہ محلے میں چلی جائیں، فلاں بیوہ بیٹھی ہوئی ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے یتیم بچے ہیں، چلو میں ان کی پرورش کروں گا، مجھے اس کا اجر بھی مل جائے گا، کوئی ہے اس کے لیے تیار؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں میں کیوں؟ یہاں تو یہ معاملہ ہے، فلانی جی پسند تو بہت ہے، سنا ہے اس کی ایک جگہ پہلے منگنی ہوئی تھی، پھر کیا ہو گیا تھا؟ یہ منگنی جو ٹوٹی ہے تو کوئی بات تو ہوگی، یعنی کہ ایسا شیطان اندر گھسا ہوا ہے، خود جبرائیل بنے ہوئے ہیں اور دوسروں کو ابلیس سمجھ رکھا ہے، یہ کوئی نہ کوئی تو بات ہوگی نا، ایسے تو نہیں وہ چھوڑ کے چلے گئے، کوئی نہ کوئی تو بات ہوگی، بدگمانی، بنیاد کیا بدگمانی۔ تو اس قسم کی باتیں جہاں اللہ کے نبی یہ نہیں دیکھ رہے کہ پہلے سے طلاق یافتہ ہے، پہلے سے بیوہ ہے، اور ہم منگنی کے اوپر ہم اٹک جاتے ہیں، پہلے منگنی ہوئی تھی، اور اس قسم کے نام رکھنا۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ جسمانی طور پر بہت موٹی تھی، اور رنگ بھی یعنی کہ سانولا رنگ تھا، اور اتنی ضعیف العمر تھی کہ اپنے آپ کو بھی نہیں سنبھال سکتی تھی، اپنے آپ کو نہیں سنبھال سکتی تھی۔ تو حضور علیہ السلام نے ایک بار بلایا، ارشاد فرمایا کہ ایسا ہے کہ میں تمہیں طلاق نہ دے دوں، اس لیے کہ میرے کیا حقوق ادا کرو گی، تم اپنے آپ کو بھی نہیں سنبھال سکتی ہو۔ تو حضرت سودا رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اللہ کے رسول بات یہ ہے، مجھے ساری بات سمجھ آ رہی ہے کہ میں آپ کے معیار کی تو نہیں ہوں، وہ تو میں بھی جانتی ہوں، تو کیا آپ اس چیز کو پسند کرتے ہیں کہ میں اپنی باری عائشہ کو دے دوں خوشی خوشی، میں ناراض بھی نہیں ہوتی ہوں، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ میں آپ کی بیوی تو ہوں، آپ کے نکاح میں مروں، بس یہی کافی ہے میرے لیے۔ تو فرمایا اگر تو دل سے کہہ رہی ہے تو پھر ٹھیک۔ تو اب اسے اندازہ لگائیں کہ اللہ کے نبی نے اتنی حسین و جمیل ہستی نے اب ایسی شکل والی کو، اتنی موٹی تازی کو، یعنی کہ اتنی عمر والی کو جو اپنے آپ کو بھی نہیں سنبھال پا رہی تھی، کس بنیاد پہ قبول فرمایا؟ امت کو سمجھانے کے لیے کہ مقصد صرف خوبصورتی نہیں ہوتا، مقصد مال و دولت نہ ہو، مقصد اس کا یہ ہونا چاہیے۔ آپ علیہ السلام نے تو اس لیے مختلف قبائل کے اندر شادی کی تھی تاکہ دین پھیلے مختلف قبائل کے اندر، ہر قبیلے کی عورت جب میرے پاس ہوگی تو اپنے قبیلے کو سنبھالے گی، اور جتنے قبائل اسلام کی دشمنی کے اندر پیش تھے وہ اسلام کے قریب آ جائیں گے۔ بھی ہماری جو بیٹی ہے ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو سفیان کی بیٹی تھی، ابو سفیان جتنا بھی دشمن تھا لیکن وہ یہ تو سوچتا تھا کہ میری بیٹی تو ان کے نکاح میں ہے، تو یہ ایک بہت بڑی بات تھی۔ تو آقا علیہ السلام کی شادیوں کے ساتھ کیا تھا، کتنے قبائل ایسے تھے جو دشمن تھے، جانی دشمن، وہ قریب آ گئے،
ازواج مطہرات نے جو کچھ دین سنا سمجھا سیکھا آگے پھیلایا. عورتوں کے اندر دین کیسے پھیلا ہے؟ تو بات یہ ہے کہ آقا علیہ السلام کے پیمانے کچھ اور تھے، ہمارے پیمانے بہت بدل گئے. ہمارے یہاں پہلے تو اتنے پیسے نہیں ہیں، اس کے بعد پھر جس کو ہم پسند کرتے ہیں وہی ہونا چاہیے، اور اگر کوئی پسند نہیں ہے تو پھر ہمارا معیار بہت اونچا ہے. صحابہ کرام کے اندر دیکھیں کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو جو بھی ان کا نام لیتا ہے ساتھ بتاتا ہے جی حبشی کے تھے، کالے رنگ کے تھے. یہ ان کی یعنی کہ شناخت بن گئی ہے. لیکن کوئی کہہ سکتا ہے کہ ان کی شادی نہیں ہوئی تھی؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کون ہے؟ ایک آزاد کردہ غلام ہے، اور حضور علیہ السلام نے ان کو بیٹا بنا لیا تھا. اور ان کے نکاح میں کون آئی ہیں؟ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ان کی طلاق کے بعد پھر اللہ کے نبی کی پھر بیوی بنی ہے. اب معیار دیکھو، دوسرا نکاح کہاں پر ہو رہا ہے؟ آسمانوں پر. اللہ فرماتے ہیں زوجناکہا، اے محبوب آپ کا نکاح ہم نے کر دیا زینب کے ساتھ. پہلا نکاح کس کے ساتھ؟ آزاد کردہ غلام کے ساتھ ہو رہا ہے. وہ کہاں کا؟ زید بن حارثہ. اور زینب کہاں کی؟ اتنے اونچے خاندان کی، قریش خاندان کی، اللہ کے نبی کا خاندان ہے. تو وہاں پر یہ نہیں دیکھا جاتا تھا کہ مال و دولت ہے کہ نہیں ہے، خاندان کون سا ہے، یہ دیکھا جاتا تھا کہ اسلام الحمدللہ ایک ایسا مذہب ہے جس کے اندر ہم سب کے سب بندھے ہوئے ہیں، جڑے ہوئے ہیں، اور سب کے سب ہم ایک ہیں. آج ذات پات کے چکر کے اندر نا بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں جی، جوڑ کا رشتے نہیں مل رہا، اور اس تلاش کرتے کرتے عمر گزر جاتی ہے، بچے کی عمر گزر جاتی ہے، اور بس پھر اس کے بعد کہتے جی کوئی جوڑ کا رشتہ آیا نہیں ہے. ایک وقت ہوتا ہے رشتہ آنے کا، جب وقت گزار لیا جائے گا. اب بچی پڑھ رہی ہے، جب اس کو پی ایچ ڈی کرانی ہے، اس کو پھر ایک پروفیسر جب تک نہ بنے، ٹیچر نہ بنے، تب اس کی شادی نہیں کرنی. پھر وہ جتنا خرچہ کرتے ہیں نا تعلیم کے اوپر، آج کل یہ بھی رواج ہے، پہلے خرچہ کر کے اس کو پھر پڑھایا، پھر وہ ٹیچر لگ گئی، اب اپنا جہیز کا سارا خود اکٹھا کرے گی. اب یہ جہیز بھی تو فرض واجب ہے، جن کے پاس نہیں ہے وہ بیٹھے ہیں سکون سے. اب لڑکے والوں کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ مال مفت دل برحم، سب کچھ مجھے مفت کرنا، مال غنیمت مجھے مل جائے. بھئی بچی جو وہ رشتہ وہاں کرے نا، لڑکی تو اچھی ہے لیکن ہیں تھوڑے غریب سے، کیا دیں گے وہ؟ یعنی آج کل یہ سوچ یہ کہ دیں گے کیا؟ اچھا بچی اگر خوبصورت نہیں بھی ہے، ہیں بڑے امیر، سنا ہے کہ وہ گاڑی بھی ساتھ دے رہے ہیں اور اے سی بھی دے رہے ہیں، فلاں چیز بھی. اچھا خیر ہے، کوئی اللہ کی مخلوق ہے، کسی پر نام نہیں رکھنا چاہیے. جب گاڑی کی بات آ جاتی ہے، اے سی کی فریج کی بات آ جاتی ہے نا، اللہ کی مخلوق ایسی باتیں نہ کرو، اللہ ناراض ہوتا ہے. اور جب کوئی بات آ جاتی ہے نا کہ بھئی غریب ہیں بیچارے، جتنی خوبصورت بھی ہو، شہزادی بھی ہو، بھئی بھوکے تلنگے ہیں، بھئی کوئی فائدہ نہیں ہے، اور یہ غریب کسی کے بنتے نہیں ہیں. یعنی اتنی منافقت ہے، اتنا دوہرا معیار ہے، جہاں مرضی آئے مہریں لگائی ہوئی ہیں، جس طرف چاہے پھر جائیں. تو یہ معیار اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے کہ کوئی کسی کے اوپر نام رکھے کہ یہ جی بہت لمبی ہے اور یہ بہت چھوٹے قد کی ہے، جی یہ موٹی ہے اور یہ چھوٹی ہے. اور اسی طریقے سے لڑکیوں کا معیار، وہ بھی لڑکے کے بارے میں یوں ہونا چاہیے اور ایسا ہونا چاہیے اور ایسا ہونا چاہیے. اگر آج کل کے دور کے اندر کسی کا بس چلے نا تو اپنے آرڈر سے اللہ تعالیٰ کو کہ بھائی ایسی ایسی بناؤ تو پھر میں نے نکاح کرنا، ورنہ میں نے تو نہیں کرنا. لیکن بے بس ہیں، ایسا اختیار اللہ نے کسی کو دیا نہیں ہے. تو اس بات کی ضرورت ہے کہ ان چکروں کو ہم چھوڑ دیں. اچھا پھر اس کے بعد ایک اور اہم ترین بات، جو آج کل لوازمات ہیں، آج کل کے جو لوازمات ہیں اور تکلفات ہیں، اور بنیادی چیز ہے ریاکاری. یعنی شادی تو سادگی میں ہو سکتی ہے، لوگ کیا کہیں گے؟ اب لوگ کیا کہیں گے، سادہ سادہ ریاکاری ہے، کھلے عام ریاکاری ہے. اب دیکھا دیکھی لوگوں کی وجہ سے بھئی شادی ہال بھی بک کروانا ہے، کھانے میں بھی فلاں فلاں چیزیں ہونی چاہیے. اب وہ سارا کچھ کر کے پھر اتنے کپڑے لینے ہیں، اتنے زیور کرنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے. اب جب وہ اخراجات بڑھ جاتے ہیں، اتنی اوقات ہوتی نہیں ہے، ریاکاری کے لیے لوگوں کو دکھلاوے کے لیے وہ سارا کچھ کیا جاتا ہے. پھر کسی سے قرضہ لے لیا. اب ظاہر سی بات ہے قرضہ کوئی 20 سال کا تو دیتا نہیں ہے، 2 مہینے کے لیے، کسی کو سال کے لیے، کسی کو 6 مہینے کے لیے. ٹائم گزرتے پتہ نہیں چلتا، شادی ہو گئی، اب قرضے والے آ گئے. انہیں آنا تھا کہ نہیں آنا تھا؟
اب جس نے دیا وہ لے گا نہیں، اب وہ آگے قرضہ مانگنے کے لیے، اب اس کے پاس ہے نہیں، اپنا نظام مشکل سے چل رہا ہے، اب جب دیکھتا ہے ابھی ادھر سے قرضے والے آ گئے، ادھر سے قرضے والے آ گئے، حالات خراب ہو رہے ہیں، جب سے یہ منحوس آئی ہے نا ہمارے گھر کے حالات تب سے خراب ہو گئے، اب ساری نحوست اسی لڑکی کے اوپر آ جاتی ہے۔ جب سے منحوس آئی ہے نا کتنے اچھے ہمارے حالات تھے، اس نے کہا تھا کہ تم بھیک مانگو قرضے چڑھاؤ، اس نے کہا تھا، یعنی اپنی جو ہماری بدعمالی ہیں ہم اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، کسی پر لگانی ہے۔ جس طریقے سے لوگ نماز نہیں پڑھتے، اب نماز چھوڑنے کی نحوست ہے جو پکی بات ہے وہ نہیں مانیں گے، صبح صبح جی ایک منحوس متھے لگا، سارا دن میرا بور گزرا ہے، کسی اور کو منحوس بنا دیا، گھر سے نکلا تھا جی کالی بلی ویسے گزری ہے نا جی، میں تو اسی وقت ڈر گیا تھا، میں نے کہا آج جو ہے نا کوئی مصیبت آئے گی، اور آ گئی۔ ابھی ساری بلی کہیں جائے گی کہ نہیں جائے گی، اب اسی کے اوپر لگا دیا، جی بلی ہے اللہ کی مخلوق ہے، وہ بھی تو آزاد ہے نا، وہ بھی تو کہیں جائے گی، لیکن اس نے کہا نہیں جی میرے راستے سے وہ گزری ہے۔ تو یہ توہمات کیوں آتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم دین سے دور ہیں۔ اب نحوست اپنے قرضے چڑھانے کی تھی، اپنی فضولیات بڑھانے کی تھی، جب سے منحوس آئی نا تب سے حالات خراب ہے، تو ایسا کام نہ کرو، جتنی گنجائش ہے اتنا کر لو۔ اب آپ کو میں ایک فارمولہ بتاتا ہوں، امید ہے کہ سب کو اچھا لگے گا، اور جس کو اچھا لگے تو وہ کوشش کرے کہ جہاں اس کا بس چلتے اپنے بہن بھائیوں کے اندر، اپنے خاندان کے اس کو اپلائی کرے۔ بڑا اچھا فارمولہ ہے۔ فارمولہ یہ ہے کہ کسی نے شادی کرنی ہے تو شادی پر جو اس نے کھانے پینے کے اخراجات ہیں، مثال کے طور پر 5 لاکھ روپے کا خرچہ آ گیا، کتنا آ گئی؟ اور پھر وہاں پر وہ جو کاپی رکھی ہوتی ہے، ہوٹل سسٹم ہوتا ہے، بھئی مفت نہیں کھلائیں گے، پیسے ادھر جمع کرو پھر جا کے کھانا کھاؤ۔ اب ہوتا یہ ہے کہ بھئی وہ پیسے لینے کے باوجود بھی پیسے جمع ہوئے 2 لاکھ روپے، کتنے ہوئے؟ خرچہ کتنا تھا؟ نقصان کتنا ہوا؟ 3 لاکھ کا۔ اللہ ناراض ہوا کہ خوش ہوا؟ اللہ کے نبی راضی ہیں کہ خوش ہیں؟ ناراض ہے نا۔ اللہ کے نبی بھی ناراض، اللہ بھی ناراض، اور جو کھا کے آئے وہ بھی تو پیسے دے گئے، کون سا کہ وہ کہتے ہیں جی اس کا احسان ہے پیسے نہیں دیے، وہ بھی ناراض، یعنی کوئی بھی راضی نہیں ہوا، اور قرضہ کتنا چڑھا؟ تو عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ وہی 3 لاکھ کے بجائے 1 لاکھ روپے بندہ سنت سمجھ کے جتنے کو کھلا سکتے انہوں کو کھلا دو، 1 لاکھ کا کھلا دو، گنجائش ہے تو 2 لاکھ کا کھلا دو، یہ کہو کبھی ہوٹل نہیں ہے، سنت ہے، ہم نے سنت کو بیچنا نہیں ہے، آؤ آ کر کھاؤ، ضروری نہیں کہ 10 کھانے ہوں، 1 کھانا ہو۔ اب جب مفت کا ملے گا تو کوئی اعتراض نہیں کرے گا، بھئی کھانا تو یہ کو سادہ تھا، وہ کہہ کہ تو نے پیسے دیے تھے، ولیمہ تھا نا، سنت تھا۔ اب 1 لاکھ روپے کے ساتھ سارا مسئلہ حل ہو گیا، اللہ بھی راضی ہو گیا، اللہ کے نبی بھی راضی ہو گئے، عوام بھی سارے خوش چلی گئی، کوئی قرضہ بھی نہیں چڑھا، 3 لاکھ کی بجائے 2 لاکھ وہ بھی بچ گئے۔ لیکن اس بات پر ہم کبھی بھی نہیں آئیں گے، یہ کام کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ حضور علیہ السلام کا جب نکاح ہوا زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، تو آپ علیہ السلام نے اس وقت جو سب سے اچھا ولیمہ دیا، باقی ازواج مطہرات کا ولیمہ کوئی اتنا اعلیٰ نہیں تھا کہ حالات ہی ایسے تھے، بلکہ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا تھا آقا علیہ السلام نے نکاح فرما لیا اور صحابہ سے فرمایا کہ تمہاری دعوت ہے لیکن کھانا اپنے اپنے گھر سے لے کے آنا ہے، اپنے اپنے گھر سے لے کے آنا ہے۔ صحابہ کے نام گھر سے لے کر آئے، دسترخوان لگے، کٹے بیٹھ کے کھا لیا، فرمایا کہ میرا ولیمہ ہو گیا۔ سبحان اللہ، کیا بابرکت ولیمہ تھا۔ تو جب زینب رضی اللہ عنہ کے ساتھ نکاح ہوا تو یہ نکاح بھی تو انوکھا تھا نا، 22ویں پارے میں پوری تفصیل ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے نکاح کرا دی، یعنی براہ راست اللہ تعالیٰ نے نکاح پڑھایا۔ اس کا ولیمہ جو تھا نا، آقا علیہ السلام نے ایک بکری ذبح فرمائی، گوشت روٹی تھی۔ اب جب گوشت روٹی تھی، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آقا علیہ السلام کے خادم خاص تھے، ان کو حکم دیا کہ جاؤ فلانے کو بلاؤ، فلانے کو بلاؤ، فلانے کو بلاؤ، اور جو ملے اس کو بلاؤ۔ چاندے کا نام بتایا، مثال کے طور پر ابو بکر کو بلانا، عمر کو بلانا، عثمان کو، علی کو، طلحہ کو، زبیر کو، اور جو مل جائے، جو مل جائے۔ حضرت انس فرماتے جب مجھے اختیار مل گیا بھی جو مل جائے، فرماتے جب میں باہر نکلا تو میں نے کہا آ جاؤ ولیمہ ہے اللہ کے نبی کا، آ جاؤ۔ میں نے تو آواز لگائی، سب کو اکٹھا کر دیا۔ فرماتے اتنی عوام آ گئی، اتنی عوام آ گئی، پتہ مجھے بھی تھا کہ ایک بکری ہے، جب اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ سب کو بلاؤ جو مل جائے،
میں نے کہا آ جاؤ. اور کہ وہ آ گئے اور 10 بندے بیٹھتے تھے اکٹھے اور کھانا شروع ہو گیا. 10 بندے اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھائے، وہ چلے گئے، پھر 10 کھانا کھائے چلے گئے، اور وہاں تقریباً کو 5 ہوتا تو میرے بندے گنے. اس کے بعد میں تھک گیا، یہاں تک کہ جب سب نے کھانا کھا لیا تو آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ وہ رہ تو نہیں گیا؟ عرض کہ اللہ کے رسول کوئی بھی نہیں رہ گیا. فرمایا کہ اس کھانے کو اٹھاؤ اور گھر دے کے آؤ. انس فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم جب میں نے کھانے کو اٹھایا تو مجھے یہ اندازہ کرنا مشکل ہو رہا تھا کہ کھانا پہلے جب لے کے آیا تھا اس وقت زیادہ تھا کہ اب زیادہ ہو چکا ہے. اسے کہتے ہیں ولیمہ. جب نیت کھلانے کی ہو اللہ کے رضا کے لیے بندہ ولیمہ کرتا ہے نا، اس میں خیر و برکت یوں آئے گی. تو آقا علیہ السلام نے سب کچھ کر کے دکھایا ہے، لیکن جب ہماری نیت پہلے سے ایسی ہوتی ہے بھی شادی حال کا خرچہ اتنا ہے اور کھانے کا خرچہ اتنا ہے، اچھا اتنے بندوں کو بلاؤں گا، اگر اتنے پیسے دیں گے تو اتنے تو پیسے آ جائیں گے میرے پاس، باقی اتنا میرے اوپر قرضہ چڑھ جائے گا، اس کے لیے میں یوں کر لوں گا. جب نیت ہی پہلے سے خراب ہوئی تھی ہماری پلاننگ پہلے ہی خلاف سننا شروع ہو جاتی ہے، پھر سارا کچھ کر تو لیا لیکن خیر و برکت کہیں بھی نظر نہیں آتی. تو آج ہم عزم کرتے ہیں کہ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ جتنا ممکن ہو سکے ہم سنت کے قریب، سنت کے عین مطابق چلنے کی کوشش کریں گے. اس کے اندر خیر ہی خیر ہے. 10 روپے کھلا دو اللہ کی رضا کے لیے، وہ بہتر ہے اس سے کہ ہم 500 کھلائیں اور اس کے بعد پھر 500 وصول کریں. 10 روپے کھلا دو بہت ہے. ضروری نہیں کہ 500 بندوں کو بلاؤ، صرف 15 بندوں کو بلا لو، سنت تو ہو گئی. اور کوئی یہ بھی نہیں کہے گا، جب یہ سنت پر پورا معاشرہ عمل کرنا شروع کر دے گا پھر کسی کا اعتراض رہے گا ہی نہیں. ہر بندے کو پتہ ہوگا بھی جیسے حالات ہے سنت ولیمہ کا کر لیا بس ٹھیک ہے، مجھے نہیں بلایا تو پھر کیا ہو گیا. اب یہ ہوتا ہے کہ میں نے بلایا تو اس نے کیوں نہیں بلایا، میں نے اتنے دیے تھے، ایسے کافی چیک کر اس نے کتنے دیے، اچھا اتنے دے کے گیا ہے وہی پھر اس کو اتنے دینے ہیں. تو یہ ایک فضول قسم کی شیطانی رسمیں چلی ہوئی ہیں، ہم نے ان کو فرض اور واجب کا درجہ دے دیے. تو یہ معاشرے کو بگاڑا بھی ہم نے ہے اور اس کو ٹھیک بھی ہم ہی کریں گے. فرشتے نہیں آئیں گے ٹھیک کرنے کے لیے، غلطیاں ہم نے کی ہیں، سدھارنے بھی ہم نے. تو اس بات کا ہم آج عزم کرتے ہیں کہ انشاءاللہ جتنا ہمارے اندر استطاعت ہے ہم کوشش کریں گے کہ نکاح شادی اس کو بالکل سادہ طریقے سے کریں اور جتنا کم سے کم اس پہ خرچہ ہو وہ سب سے بیسٹ ہے. اللہ تعالیٰ تمام باتوں کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.